السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم سبق نمبر 5 جو ہے چڑیا کی نصیحت وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے جو مشکل سوالات ہے کچھ ہم نے کر لیے تھے، باقی جو کام ہے وہ آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھنا ہے کویسچن نمبر 10۔ اردو جملوں میں املا کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مذکر مؤنث کی بھی، واحد جمع کی بھی، اور نئے اور کو وغیرہ کے غلط استعمال کی بھی۔ ذیل میں مذکر اور مؤنث اور نئے اور کو کی اغلاط والے فقرے دیے گئے ہیں، ان کی درستی کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ املا کے اندر مذکر مؤنث واحد جمع نئے اور کو کے استعمال کی جو غلطیاں جو وہ ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ کچھ فقرات دیے ہیں، ان فقرات کو ہم نے درست کرنا ہے، مذکر مؤنث کے حساب سے، واحد جمع کے حساب سے، اور نئے اور کو کے حساب سے۔ تو آج کی اخبار کہاں ہے؟ تو یہ جملہ غلط ہے، یہ آئے گا آج کا اخبار کہاں ہے، کیونکہ اخبار جو ہے وہ مذکر ہے۔ اس کا ناک پتلا ہے، تو ناک جو ہے یہ مؤنث ہے، تو یہ آئے گا اس کی ناک پتلی ہے۔ ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آتا ہے، تو گھاس یہ مؤنث ہے، تو یہ آئے گا ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آتی ہے۔ آپ نے کب جانا ہے، تو اس جملے کے اندر کو کا جو استعمال ہے وہ کرنا ہے، آپ کو کب جانا ہے۔ لڑکوں نے سیر کے لیے جانا ہے، تو اس کا درست جملہ ہوگا لڑکوں کو سیر کے لیے جانا ہے۔ تو یہ ہمارے فقرات جو ہے غلط اور درست، آپ نے ان کو دیکھ کے یہاں پہ آپ نے اپنی بک کے اوپر جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ آگے ہے روداد نویسی۔ روداد نویسی انشاء پردازی کی وہ قسم ہے، انشاء پردازی کہتے ہیں عبارت لکھنے کا طریقہ۔ روداد نویسی انشاء پردازی کی وہ قسم ہے جس میں کسی واقعہ یا منظر کا آنکھوں دیکھا حال اس کے تمام جزیات کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ روداد نویسی کا مقصد کسی تقریب، اجلاس، مشاعرے، ادبی محفل، واقعہ یا منظر وغیرہ کی صورتحال کو مفصل انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آئے گا روداد نویسی کسے کہتے ہیں، تو ہم یہاں سے روداد نویسی انشاء پردازی کی وہ قسم ہے جس میں کسی واقعہ یا منظر کا آنکھوں دیکھا حال اس کی تمام جزیات کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے اس کی تعریف بنے گی۔ روداد نویسی اس کے اصول کیا ہیں؟ جب ہم کسی واقعہ کو دیکھتے ہیں، کسی مشاعرے میں گئے یا کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، اجلاس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اس کو جو ہے وہ مکمل بیان کرنا، یہ روداد کہلاتا ہے۔ اب روداد نویسی کے اصول کیا ہیں؟ لکھنے والے کا مشاہدہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ کوئی بات یا منظر وغیرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہ جائے۔ مطلب جو بات جو ہے وہ کر رہا ہے یا روداد جو ہے وہ لکھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے چیزوں کے اوپر اس کی گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ تقریب، جلسے یا واقعہ کی نوعیت، تاریخ، مقام اور حاضرین وغیرہ کی تفصیل درج کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقریب، جلسے یا واقعہ اس کو جو ہے وہ مکمل اس کی حالت، اس کی تاریخ، اس کا مقام اور لوگوں کا جو ہے وہ کیا وہاں پہ رویہ تھا، لوگ کس قسم کے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان کرنی چاہیے۔ شرکاء کا خیالات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حاضرین کے رد عمل کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ پھر اس مجلس کے اندر جو شریک لوگ ہیں ان کے خیالات کیا تھے اور اس کے اندر کون کون سے کام ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا جو ہے وہ رد عمل دے رہے تھے، وہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ واقعہ یا تقریب کے ہر موضوع، پہلو اور سرگرمی کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کا آغاز، اس کا عنوان، اس کے سارے حصے، کون کون سے کام اس کے اندر ہوئے، کون کون سی سرگرمیاں ہوئیں، مکمل جو ہے روداد کے اندر اس واقعہ کو ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے روداد جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی شادی تقریب میں شرکت کی؟ تقریب کی روداد کم از کم 150 الفاظ میں تحریر کریں۔ تو یہ جو ہے ایک روداد، یہ آپ کو میں ساتھ جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں، آپ نے اس کو دیکھ کے لکھ لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کہ کوئی اپنا واقعہ آپ کسی
شادی میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ دیکھ کر ایک روداد جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اسم آگے ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، مثلاً احمد لڑکا، خربوزہ پھل، کراچی شہر اسم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نام ہوتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ نردبان کے اندر بھی پڑھا ہے۔ اسم کی دو بڑی اقسام ہیں، یہ MCQs بھی آ سکتا ہے، اسم کی کتنی بڑی اقسام؟ اسم کی دو بڑی اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ یہ ہم نے جو ہے نردبان کے اندر پڑھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم معرفہ کہلاتا ہے، جیسے علامہ اقبال، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ وغیرہ اسم معرفہ ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم نکرہ کہلاتا ہے، مثال کے طور پر پھول، مسجد، دریا، شہر وغیرہ۔ تو یہ جو ہے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اس کی تعریف اور اس کی مثالیں جو یاد کرنی ہیں، یہ بھی بیٹا آپ کو MCQs کے اندر چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتی ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، یا علامہ اقبال جو ہے یہ گرامر میں کیا ہے، یا پھول گرامر کے اندر کیا ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کو دھیان سے یاد کرنا ہے۔ سبق میں کم از کم 3 اسم معرفہ اور 3 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ تو اسم نکرہ اس کے اندر ہے جال، جنگل، دیوار۔ یہ اسم نکرہ، جال کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنگل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دیوار ہو سکتی ہے۔ اسم معرفہ چڑی مار، یہ اس وقت کے اندر خاص نام ہے۔ بصرہ یہ جو ہے شہر کا بتایا گیا ہے۔ قیمتی موتی یہ بھی خاص چیز ہے، تو یہ جو ہے 3 اسم معرفہ ہوں گے۔ امید ہے بیٹا آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ نے ان کو دھیان سے سننا ہے اور پھر ان کام کو جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔